السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر لیکن میں ہوں ثنا بچہ. کھلا اور بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جن سے پورے گھرانوں کی ہستی بستی زندگی جہنم بن جاتی ہے. علیحدگی اختیار کرنے والے جوڑوں اور ان کے بچوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے ام فروہ کی یہ خصوصی رپورٹ. ہم تب انہیں مس کرتے ہیں، جب ہم دکھی ہوتے ہیں ہم تب انہیں مس کرتے ہیں، ہم کچھ کھاتے ہیں ہم تب انہیں مس کرتے ہیں. اس عورت کے چہرے پر کرب اور آنکھوں سے جاری آنسو بھتیجی لاریب اور بھتیجے صبور کی جدائی کی کہانی سنا رہے ہیں. ان معصوم فرشتوں کو کسی دشمن نے نہیں بلکہ ان کی ماں نے اوجھل کر رکھا ہے. ماڈل ٹاؤن کے رہائشی اور لاریب صبور کے والد عرفان ملک نے بتایا کہ ان کی 1997 میں امرین سے شادی ہوئی، مگر معمولی بات پر ناچاکی کے بعد چند ہی سالوں میں بات علیحدگی تک جا پہنچی. عرفان ملک نے بتایا کہ فیملی کورٹ نے بچوں کی دیکھ بھال ان کے سپرد کی. تھوڑے دنوں بعد بچے ماں سے ملنے گئے مگر 3.5 سال گزر گئے، واپس نہیں آئے. مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر پتہ نہیں ہیں، بھی اچھے پڑھ بھی رہے ہوں گے، کسی کے بھیک پہ پیسے پڑھ رہے ہوں. نہیں مجھے الحمدللہ بڑی محنت کی ہے، بڑی مضبوط زندگی گزاری، اپنے ہاتھ سے کمایا، بھیک نہیں مانگی. میرے بچے بھیک پہ پل رہے ہیں. نیو مسلم ٹاؤن کے مبشر پاشا کی کہانی میں چھپا دکھ بھی کچھ کم نہیں. اس نے اپنے بیٹے امن کا کمرہ آج بھی کھلونوں سے سجا رکھا ہے. کمرے کو روزانہ حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کاش اس کا لختے جگر آ جائے اور کھلونوں سے خوب کھیلے. بیٹے سے جنون کی حد تک محبت کا یہ عالم ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی تمام یادوں کو ایک ٹی شرٹ پہ محفوظ کر رکھا ہے جسے ہر وقت پہنے رکھتا ہے. مبشر کی بے چینیوں میں بھی وہی گھریلو ناچاکی، محبت کی شادی کا وہی دردناک انجام اور بیٹے کی دوری شامل ہے. اتنے لمیٹڈ کر دیا گیا، اتنا محدود کر دیا گیا کہ آپ مہینے میں 2 گھنٹے کے لیے اپنے بچے سے کورٹ کے پریمیسز میں جا کے ملو. نہ بچے کا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے، پر آپ کو لمیٹڈ کر دے گا. آپ کے والد ہونے کا یا والدہ ہونے کا ان سم کیسز وہ حق ہی چھین لیا گیا. اپنے بچوں کی محبت سے محروم ان والدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فیملی کورٹس اور قوانین تو بنا دیے گئے لیکن یہ کیسز ان کی زندگیوں کے کئی خوبصورت ماہوں سال نکل جاتے ہیں. کئی سال فیصلے ہی نہیں آتے جس سے نہ صرف معصوم بچے اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں بلکہ والدین بھی زندگی بھر کی اذیت سے دوچار رہتے ہیں. پروگرام لیکن کے لیے کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ ام فروہ، جیو نیوز لاہور. ام فروہ کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اگر ایسا انفارچونیٹلی ہو جائے کہ ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یا مجبوری سے الگ ہوں یا کہ چاہ کے ہوں. اس کے بعد جو ایک لمبا پروسیس ہے بچوں کی کسٹڈی کا، بچوں سے ملنے کا، یہ ایک پورا دشوار راستہ ہے جو کہ طے کرنا پڑتا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ملنے کا. یہی دشوار راستہ کیسے طے کرتے ہیں ایسے ماں باپ اور کیا ریزنز ہیں کہ ان کو یہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک ایسے ہی والد جو کہ عرصہ ہوا اپنی اولاد سے نہیں مل سکے اور ایک ایسی ہی والدہ جو اپنی 3 بچوں کے لیے آج تک تڑپ رہی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک رپورٹ دکھائی تھی وچ واز این آئی اوپنر فار مینی پیرنٹس اکراس پاکستان. اور اگر کسی انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی انفارچونیٹ ناچاکی کی وجہ سے اگر ایک ہسبینڈ اور وائف علیحدہ ہو گئے ہیں تو قصور کس کا ہے؟ کیا اولاد اس کے لیے قصوروار ہے؟ کیا ماں باپ اس کے لیے قصوروار ہیں؟ اگر ایک ماں اپنے بچے سے صرف 2 گھنٹے ملاقات کر سکتی ہے ایک مہینے میں، یا ایک والد اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا ہے صرف 2 گھنٹے کورٹ پریمیسز میں، تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ قانون غلط ہے، یہ ہم غلط ہیں. ہمارے یہاں ڈیورسز کو بین کر دینا چاہیے، علیحدگی کو ختم کر دینا چاہیے. اصل ایشو کیا ہے؟ ایک تو ہم بات کریں گے آج زرکا بشیر صاحبہ سے، ہوز اے وکٹم آف سچ سرکمسٹانسز، اور ہمارے ساتھ ہوں گے طارق نواز صاحب، فاؤنڈر آف مائی فاؤنڈیشن فار سیپریٹڈ چلڈرن اینڈ فیملیز. طارق صاحب، نام تو آپ کی جو یہ فاؤنڈیشن ہے اس کا بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ بتائیے گا کہ سیپریٹڈ چلڈرن اینڈ فیملیز یہ فاؤنڈیشن کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اور ایکچوئل میں آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں پلیز بتائیے. دس از اے گروپ آف پیرنٹس جو کہ سفر کر رہے ہیں گارڈین کورٹس کے اندر. ٹھیک ہے. اور ڈیو ٹو کیجول ایٹیٹیوڈ آف گارڈین لاز جن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا،
It's a very young organization. We started about 2 months ago. I am a effectee myself personally जी. तो मैंने जाके ये देखा कि there are thousands and thousands of cases. For example, लाहौर में अगर आप देखें there are 3500 cases pending in guardian courts. और सारों का मसला यही है कि जी बच्चों से मुलाकात नहीं होती. बच्चों से मुलाकात नहीं होती. पहले 5-6 महीने तो बिल्कुल ही नहीं होती, शक्ल भी नहीं देखने दी जाती, और उसके बाद इतनी मुख्तसर होती है कि 1 महीने में 2 घंटे, और वो भी कोर्ट के प्रेमिसेस में. सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिलहाल तो इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि बच्चों से जो विजिटेशन के राइट्स हैं पेरेंट्स के, उनको रीजनेबल बनाया जाए, और इसको फिर हम आगे भी लेके चलेंगे.